حضور پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا. اب حضور کا نور اللہ نے پیدا کیا. اب کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، لوح قلم نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، عرش نہیں ہے، فرش نہیں ہے، جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، انسان نہیں ہے، جن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اللہ. نور پاک جیسے ہی پیدا ہوا اللہ کا دیدار کرا. نور محمد کیا کیا؟ اللہ کا دیدار کرا. جیسے ہی دیدار کرا، آئے ہائے 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 ہائے، اس رب کے جلووں کو دیکھ کر نور سجدے میں چلا گیا. سجدے میں گیا تو 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا سجدہ نہیں تھا. ایک سجدہ 1000 سال کا تھا. کتنا؟ ذرا بولو. 1000 سال کا سجدہ. اور ایک سجدے میں 1000 سال تک یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، بس ایک ہی تصویر اقرار. پھر سجدے سے نور محمد اٹھا، پھر رب کا جلوہ دیکھا، پھر سجدے میں چلا گیا. پھر یہ دوسرا سجدہ، پھر 1000 سال تک دوسرا سجدہ، 1000 سال تک پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. 2000 سال کے 2 سجدے، اور دونوں سجدوں میں صرف یا رحمان یا رحمان یا رحمان. پھر نور مبارک 1000 سال تک 2000 سال کمپلیٹ ہوئے. نور مبارک اٹھا، پھر رب کا جلوہ دیکھا، پھر سجدے میں چلا گیا. پھر 2000 سال کے پھر 2 سجدے، ان 2 سجدوں میں یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم 2000 سال. پھر اس کے بعد پھر جلوہ دیکھا، پھر سجدے میں گیا، پھر 2000 سال تک یا کریم یا کریم یا کریم 2000 سال، یا رحیم 2000 سال، یا ستار 2000 سال، یا غفار 2000 سال، یا جبار 2000 سال، یا رؤوف 2000 سال، یا غفور 2000 سال. ارے آپ کو ہم کو عام لوگوں کو معلوم ہے اللہ کے 99 نام ہیں، مگر آؤ کبھی حیدرآباد دکن کی جامع نظامیہ کو ہمارے علماء نے رب کے 1000 صفاتی نام بتائے ہیں. کتنے؟ 1000. زور سے بولو. 1000. عام لوگوں کو 99 معلوم ہے. جن کے سینوں پہ اللہ نے علم اتارا ان کو 1000 معلوم ہے. اب پھر وہ اللہ کو معلوم، اس کے رسول کو معلوم اس کے کتنے نام ہیں. وہ نام والا خدا جانے، ناموں کا ذکر کرنے والا نور مبارک جانے. 1-2 سال نہیں، 1-2 ہزار نہیں، لاکھوں کروڑوں سال نور پاک رہا، خدا رہا، بس دوسرا کچھ نہیں تھا. کروڑوں سال اللہ پیارے مصطفیٰ کا نور مبارک، بس کروڑوں سال. پیارے دوستو، جب کروڑوں سال بیت گئے، رب نے کہا اے محمد تو ٹھہر جا، اے نور محمد تو ٹھہر جا. اب تک تو میرا ذکر کرتا تھا، میں نے جو چاہا کہ میری تعریف ہو تو نے کیا. میں چاہتا تھا میری خدائی ہو، تو نے اس کو ادا کیا. میں چاہتا تھا کہ میری ربوبیت کا ذکر ہو، تو نے اس کو ادا کیا. میں نے چاہتا تھا میرے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ ہو، تو نے اس کو کیا. اے محمد کے نور، اے نور محمد، اب تو ٹھہر جا. اب تک تو میرا ذکر کرتا تھا، اب تو ٹھہر جا، اب میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اب میں تیرا ذکر کرتا ہوں، اور جب میں تیرا ذکر کروں گا تو تنہائی میں نہیں کروں گا. تیرے ذکر کی خاطر صرف 6 دن کے اندر پوری کائنات کو بناؤں گا. اب زمین و آسمان کا شامیانہ اور بچھونا لگاؤں گا. اب انسان و جنات اور فرشتوں کو پیدا کروں گا. اور سن، اب کائنات میں جب میرا ذکر ہوگا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم میرے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوتا چلا جائے گا. تجھے رسول بنا کر تیرا ذکر کرنا، سبحان اللہ، تجھے نبی بنا کر تیرا ذکر
کر کرواؤں گا۔ اللہ اللہ، اللہ نے یہ بزم کائنات میرے مصطفیٰ کے لیے سجائی ہے۔ اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا، حضور کے لیے پوری کائنات بنایا، پوری کائنات حضور کے لیے۔ بزم محشر بھی بنایا، سجائے گا، اپنے لیے نہیں۔ اس کو کیا کمی ہے جی؟ اچھا میرے کو ایک مسئلہ سمجھاؤ۔ دیکھو، اللہ پوری کائنات بنایا، پوری کائنات بنانے کے بعد جو خدا اپنی قدرت کو زمین، آسمان، عرش، لوح، قلم، کرسی، فلک سب کچھ بنا دیا، ستارے، چاند، کیا کیا بنایا ہے اللہ 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 اللہ۔ 18,000 عالم بنایا اللہ، 18,000 عالم، 18,000 عالموں کا خدا ہے وہ۔ اتنی قدرت، اتنی خدائی، اتنی الوہیت رکھنے والا رب، اتنی قدرت کے جلوے رکھنے والا رب، 6 فٹ کے آدمی سے اس کو منوانا کیا تعجب کی بات ہے؟ یہ 6 فٹ کا آدمی خدا کو ماننا، اللہ چاہا تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ بولو یہ پورے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں انٹیلیجول کے لیے پوری کائنات، اللہ چاہا تو 1 منٹ میں منوا لیتا، پورے ہوتے اللہ تو ہی چلنا ہے، تو ہی چلنا ہے، تو ہی چلنا ہے۔ جو خدا بغیر پلر کے آسمان کھڑا کر سکتا، 6 فٹ کے آدمی سے اپنی خدا ہی نہیں منوا سکتا۔ بولو نا بھائی، اللہ کے لیے کوئی تعجب ہے؟ کوئی بڑی بات ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھے اپنے کو منوانا نہیں ہے، میرے کو منوانا ہو تو ایک زلزلہ بھیجا زمین میں تو پورے اللہ ہی بولتے ہیں۔ 1 منٹ ہوا روک دیا، 1 منٹ ہوا، اللہ، حلق سے ایک ہی آواز نکلتی اللہ، ایسا رگ یوں دبا کے تو چھوڑا تو اللہ ہی بولتا خالی۔ اللہ کو یہ اللہ کو منوانا کیا تھا؟ چونکہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے ماننا کمال نہیں ہے میرے بندے، میں تو بڑی شان والا ہوں، میرے مصطفیٰ کو مان لے، وہ رحمت للعالمین بن کر آیا، تو اس کو مان لیا تو تیرے لیے جنت ہے، تو اس کا انکار کر دیا تو تیرے لیے دوزخ ہے۔ آپ بولیں کہ کیسی بات کر رہے مولانا، حضور کو ماننا، اللہ کو ماننا ہے نا۔ عجیب، کائنات میں کئی ایسے لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی قسم پھر بھی اس کے بعد وہ جہنم کے کتے ہیں۔ ہاں، قادیانیوں کو دیکھو، اللہ کو مانتے، قادیانی دو اللہ ہے نہیں بولتا، قادیانی سجدہ غلام احمد قادیانی کو نہیں کرتا، اللہ کو کرتا، قادیانی روزہ اللہ کے لیے رکھتا، قادیانی لا الہ الا اللہ اللہ کو بولتا، مگر پھر بھی خدا کی قسم دوزخی ہے۔ پوری امت مسلمہ کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے، سنی بھی کہہ رہے ہیں قادیانی کافر، وہابی بھی کہہ رہا قادیانی کافر، اہل حدیث کہہ رہا قادیانی کافر۔ ہم نے پوچھا جب قادیانی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قادیانی حج کو جاتا، قادیانی کعبے کا طواف کرتا، قادیانی بیت اللہ کا طواف کرتا، قادیانی صفا مروہ پہ جاتا، قادیانی عمرہ کرتا، پھر کافر کہیں کو ہے؟ تو جواب ملا محمد کو ویسے نہیں مانتا جیسے ماننے کا نفرت کر گیا ہے۔ اللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کو ماننے کا نام ایمان۔ میرے پیارے دوستو مسئلوں کو سمجھو۔ اب پھر آخری بات سن لو مسلمانوں، ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ نے حبیب پاک سے کہا حبیب آپ کھڑ جا، اے نور محمد ٹھہر جا، اب تیری تعریف میں کروں گا۔ اللہ نے حضور کی تعریف کے لیے پوری کائنات بنائی اور کائنات کی ہر جگہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے مصطفیٰ کا ذکر رکھ دیا۔ اسی لیے حضرت آدم 300 سال تک توبہ کرتے رہے، بعض روایت میں آیا 100 سال تک توبہ کرتے رہے، لیکن حضرت آدم نے اللہ سے توبہ تو کی مگر قبول اس وقت ہوئی جب انہوں نے نام پاک محمد کا وسیلہ دیا۔ اللہ نے کہا میں نے توبہ بھی قبول کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول کرنا ہے، نماز بھی قبول کرنا ہے
تو درود ابراہیم پڑھوا کے قبول کرنا ہے، اذان بھی مکمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر سے اذان مکمل نہیں ہوگی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے اذان مکمل نہیں ہوگی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہلوانا ہے، کیونکہ میں نے اذان کا نظام بھی اس لیے بنایا تاکہ خدا کا ذکر بھی ہو تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو۔ میں نے قرآن بھی اتارا تو اپنی تعریف بھی رکھا، مگر صرف اپنی تعریف اتارنے کا نام میں نے قرآن نہیں رکھا، اپنی تعریف کے ساتھ میں نے میرے مصطفیٰ کی تعریف بھی قرآن میں رکھی، تاکہ تب جب بندہ قرآن میں میرا ذکر پڑھے تو ساتھ میں میرے مصطفیٰ کی عظمت بھی پڑھتا چلا۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم کائنات کی کوئی ایک جگہ ایک جگہ اللہ کی قسم ایک جگہ ایسی نہ جہاں پر صرف خدا کا ذکر اور مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ پوری 72 جماعتوں کو چیلنج ہے اہل سنت کی طرف سے، ایک جگہ ایسی لا لو جہاں صرف خدا کا ذکر اور پیارے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ اللہ اللہ، حضرت آدم کہتے ہیں بیٹا جب میں جنت سے باہر نکلا، حضرت آدم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا شیش تم جب اللہ کا ذکر کرو تو ساتھ میں پیارے مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا، پیارے حبیب کا ذکر کرنا، پیارے محمد کا ذکر کرنا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت آدم سے پوچھا، بابا جان جب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو ساتھ میں محمد کا ذکر کیوں کروں؟ تو کہا بیٹے یہ وہ ذات اقدس ہے جن کے وسیلے سے اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے، اور بیٹا میں جنت میں جب تھا تو میں نے جنت کے ہر جھاڑ کے ہر پتے پر دیکھا، ایک پتے پہ اللہ لکھا ہوا ہے تو دوسرے پتے پہ محمد لکھا ہوا ہے۔ میں نے عرش الہی پر دیکھا لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ میں محمد رسول اللہ ہے۔ جنت کی دیواروں پر دیکھا لا الہ الا اللہ ہے تو محمد رسول اللہ بھی لکھا ہے۔ اور بیٹا میں جب جنت کے باہر نکلا، آخری بار جنت کی طرف پلٹا تو جنت کا دروازہ بند ہوا تو ایک پٹ پہ لا الہ الا اللہ تو دوسرے پٹ پہ محمد رسول اللہ لکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم کہتے بیٹا میں نے جنت کی حوروں کی آنکھوں میں دیکھا، ایک پتلی میں لا الہ الا اللہ تو آنکھ کی دوسری پتلی میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاؤ مسلمانوں، ہم خالی یہاں کے باتوں کو دیکھ کے کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی پہ سلام کیوں، فاتحہ کیوں، میلاد کیوں، کھانا کیوں، ذکر کیوں، سلام کیوں، درود کیوں؟ ظالمو تم پہچانتے نہیں ہو محمد کون ہے؟ اس کے رب نے اس کی خاطر یہ پوری کائنات کا نظام سجایا ہے۔ اور اللہ کی قسم سن لو، پوری زندگی اگر کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرے گا، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک سچے دل سے محمد الرسول اللہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا میں نے جنت بھی ان کے لیے بنائی ہے جو میرے محمد کو مانتے ہیں، جو محمد کو نہیں مانتا مجھے اسے جنت دینا ہی نہیں ہے جنت۔ اور میں نے دوزخ صرف ان کے لیے بنائی ہے جو میری محمد کی عظمت کے منکر ہیں، جو میرے نبی کی رسالت کے منکر ہیں، میں نے ان کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ایک مسئلہ اور سن لو، انبیاء اکرام کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ کئی کو 1,24,000، 5 لاکھ کئی کو نہیں ہے، 10 لاکھ کئی کو نہیں ہے، 50,000 کئی کو نہیں ہے، 25,000 کئی کو نہیں ہے، 10 کئی کو نہیں ہے، 1,24,000 ہی کئی کو ہے۔ آج مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، کل آپ جا کے بازو والوں کو سنائیں گے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم